معزز سامعین، جب اورحان غازی اناطولیہ میں رومی سرزمین کو ایک ایک کر کے فتح کر رہا تھا، اس وقت مشرقی روم تخت کی لڑائیوں میں مصروف تھا۔ روم کی عمومی کمزوری اور اس حقیقت کی وجہ سے کہ وہ تخت کی لڑائیوں میں اندھا ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے باقاعدہ جد و جہد نہیں کر سکتا تھا۔ جب مرمرا کے ساحل پر یونانی شہروں کے کمانڈر سلطنت عثمانیہ سے نبرد آزما تھے، رومی شہنشاہ اس جد و جہد کو قومی مسئلہ نہ بنا سکا۔ ایک دو لڑائیوں کے علاوہ شہنشاہ اورحان غازی کا ایک بہادر جنگجو کے طور پر سامنا نہ کر سکا۔ ایک طرف تخت کے لیے ہونے والی لڑائیوں سے روم لرز رہا تھا، وہ سربیا اور بلغاریہ کے حملے سے نپٹنے کی کوشش کر رہا تھا، دوسری طرف اسے ترکی کے خطرے کا سامنا تھا۔ سربیا کے بادشاہ اسٹیفن دوسن نے ایک زبردست مخالف کے طور پر مشرقی روم سے رابطہ کیا اور مختصر وقت میں مقدونیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اورحان غازی کو پیغام بھیجا اور یہاں تک کہ مشترکہ طور پر کام کرنے اور استنبول پر قبضہ کرنے کی پیشکش کی۔ جب مشرقی روم مشرق اور مغرب سے مضبوط مخالفین کے ساتھ پھنس گیا تھا، رومن شہنشاہ اینڈرونیکوس III 1341 میں اچانک انتقال کر گیا۔ اس کا بیٹا یوانیس، جسے اینڈرونیکوس نے اس کی جگہ چھوڑ دیا، صرف 5 سال کا لڑکا تھا۔ محل کے وزیر چیف ڈپٹی کانٹاکوزینوس کو بچے کا سرپرست مقرر کیا گیا اور اس نے تخت پر نائب کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ کانٹاکوزینوس، ایک پرجوش آدمی، نے تخت کا فائدہ اٹھایا، یوانیس کو ختم کیا اور ڈیمیٹوکا میں اپنی سلطنت کا اعلان کیا۔ تاہم استنبول اور ایڈرن کے لوگوں نے کانٹاکوزینوس کی سلطنت کو تسلیم نہیں کیا اور بلغاریہ سے کانٹاکوزینوس کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ دوسری جانب کانٹاکوزینوس نے سربیا کے بادشاہ سے مقدونیہ دینے کے بدلے بلغاریہ کے خلاف مدد کی درخواست کی، لیکن جب کوئی معاہدہ نہ ہو سکا تو اس نے مجبوراً اورحان غازی سے مدد طلب کی۔ اس طرح تخت کے لیے ایک بالکل نئی جد و جہد جو 15 سال تک جاری رہی، مشرقی روم کے لیے شروع ہوئی۔ رومی مورخین بتاتے ہیں کہ کئی سالوں تک جاری رہنے والی ان جنگوں میں کانٹاکوزینوس نے اکثر عثمانیوں سے مدد مانگی اور عثمانی ترکوں نے مشرقی روم کو سربیا اور بلغاریہ کے حملوں سے محفوظ رکھا۔ آخر میں سلیمان پاشا، جس نے رومیلیا میں سربیوں اور بلغاریہ کے خلاف اپنی فوجوں کے ساتھ کئی بار جنگ کی، رومیلیا میں بہت سی فتوحات حاصل کی۔ سرب اس وقت بلقان میں سب سے طاقتور ملک تھے۔ رومیلیا میں اورحان غازی کی پالیسی بنیادی طور پر یہ تھی کہ مشرقی رومی سرزمین کو ایک مضبوط ریاست سے محروم نہ کیا جائے۔ جنوبی اور مشرقی یورپ میں پھیلے ہوئے ایک مضبوط سربیا کے بجائے ایک کمزور مشرقی روم، جس میں محدود فوجی طاقت اور ایک معروف داخلی صورتحال طویل عرصے میں عثمانی مفادات کے لیے موزوں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمانیوں نے سربیا بلغاریہ اتحاد کے خلاف مشرقی روم کا ساتھ دیا۔ شہنشاہ کانٹاکوزینوس، جس نے اورحان غازی کی مدد سے استنبول پر قبضہ کیا اور رومیلیا میں غائب ہو گیا، نے سلیمان پاشا کو ایک عارضی فوجی اڈے کے طور پر چیمچی قلعہ دے دیا۔ اورحان غازی کی شہرت یورپ میں ہنگری تک پہنچی۔ انہوں نے ہمیشہ اسلام اور اتحاد اسلام کی خدمت کا سوچا۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ رومیلیا چلے جائیں اور ان سرزمین میں اسلام کی اشاعت میں معاون ثابت ہوں۔ تاہم اپنے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے انہوں نے حال ہی میں فوجی اور انتظامی امور اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کے حوالے کر دیے۔ اس نے یہ خیال اپنے بیٹے سلیمان پاشا کے ساتھ شیئر کیا، جو اس کے بعد تخت کے وارث کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ غازی سلیمان پاشا نے اس سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ رومیلیا کے اطراف میں جا کر ان سرزمین پر اسلام پھیلانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ پر شہزادے کو روشن فتوحات کی دعا ملی اور وہ صوبہ قریسی واپس چلا گیا جو اس کے زیر انتظام تھا۔ اس نے قریسی صوبے کے سرکردہ اراکین جیسے ہیکی البے، ایورانوس، غازی فاضل اور ایسی بے سے جو اس کے وفد میں شامل تھے، رومیلی میں فتح کے آپریشن کے بارے میں مشورہ کیا۔ بوجہ سعد الدین افندی کی رپورٹ کے مطابق جب شہزادہ سلیمان نے رومیلیا جانے کا فیصلہ کیا تو اس نے ان لوگوں سے مدد طلب کی جنہوں نے خفیہ معلومات کی اطلاع دی، جیسا کہ اس کا رواج تھا۔ ایک ولی جو مولانا جلال الدین رومی کے خلفاء میں سے تھے آئے اور شہزادہ سے اس وقت ملاقات کی جب وہ روانہ ہونے والا تھا، فتح اور کامیابی کے راستے پر دعا کی اور کہا یقیناً ایک دن ہدایت نصیب ہوگی۔ نتیجے کے طور پر 3000 افراد کی عثمانی فوج جو کیمر سے بحری جہازوں پر سوار ہوئی، بولیر میں اتری۔ انہوں نے بالترتیب ایکسامیل، آیا سیلون
ایونیا بالابکچک کے قلعوں کو فتح کیا۔ اس کے بعد غازی فاضل اور ایسی بے کی قیادت میں افواج نے کیلیپولی شہر کا محاصرہ کیا اور ہاکی البے نے ملکارا کا محاصرہ کرنا شروع کیا۔ جب محاصرے جاری تھے، 1 مارچ 1354 کی شب مرمرا کے جنوب مغرب میں ایک خوفناک زلزلہ آیا جو صفر کے مہینے میں 5ویں رات کو آیا۔ اس انتہائی شدید زلزلے نے جو پورے مرمرا اور قسطنطنیہ کے شہر میں محسوس کیا گیا، خاص طور پر گیلیپولی شہر کو تباہ کر دیا۔ تھریس میں بہت سی بستیاں اپنے لوگوں کے ساتھ تقریباً دفن ہو کر غائب ہو گئیں۔ شہروں کی دیواریں تباہ ہو گئی۔ کیسن، ملکارا اور تیکفورداک کے قلعے بے دفاع ہو گئے۔ جرمن مورخ جوزف وان ہیمر نے اس صورتحال کو اس طرح بیان کیا: ایک خوفناک زلزلے نے تھریس کے ساحل کو تباہ کر دیا۔ اس کے باشندے، جنہوں نے اپنے گھروں کے ملبے تلے اپنی جان نہیں گنوائی، ترکوں کی بربریت کے خلاف پناہ لینے کے لیے شہروں کو چھوڑ دیا۔ تاہم برف باری اور منجمد درجہ حرارت نے سڑکوں پر خواتین اور بچوں کی جان لے لی۔ دوسری طرف یہ لوگ اپنے راستے پر ان کا انتظار کر رہے عثمانی سپاہیوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ اس طرح ترکوں نے ان کی مدد کے لیے زلزلے، برف باری اور سردی پائی۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تخیل آسان کر دیا ہے۔ اس طرح مضبوط دیواروں سے گھرے ہوئے قلعے جیسے تکیرداگ، گیلیپولی، کیسن، ملکارا اور اسپالا بغیر جنگ کے عثمانیوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ عثمانی سپاہی شہروں میں یونانی عوام کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور ان کے زخموں پر مرہم۔ مفتوحہ علاقوں میں سب سے پہلا کام قلعے کے گڑھوں اور دیواروں کی مرمت کرنا تھا جنہیں زلزلے سے نقصان پہنچا تھا۔ سلیمان پاشا نے اپنے والد اورحان غازی کو خط لکھا، رومیلیا کی فتح شدہ شہروں کی بشارت دیتے ہوئے، اور پھر مطالبہ کیا بہت سے مسلمانوں کو فتح شدہ قلعوں اور شہروں میں آباد کرنے اور رومیائی سرزمین کو اسلامی بنانے کے لیے بھیجا جائے۔ اورحان غازی، جو کہ اس فتح کی خبر سے بہت خوش تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہوئے آنسو بہائے۔ اس نے صوبہ قریسی کے بہت سے خانہ بدوش خاندانوں کو گیلیپولی کے علاقے میں بھیجا۔ یہ خاندان قلعوں اور صوبے میں آباد تھے۔ آباد کاری کا کام دن بدن جاری رہا۔ بہت سے خاندان قریسی صوبے سے آئے۔ اس طرح اورحان غازی کا خواب پورا ہوا اور اسلام رومیلیا کی سرزمین میں پھیلنے لگا۔ جلد ہی استنبول میں کانٹاکوزینوس کے خلاف ایک عظیم عوامی بغاوت شروع ہو گئی جسے رومیلیا میں ترکوں کی آباد کاری کا سبب تسلیم کیا گیا۔ تو اس طرح کانٹاکوزینوس کو معزول کر دیا گیا۔ اس کی جگہ یوانیس دوبارہ شہنشاہ بن گیا۔ واقعات کے خلاف مزاحمت کرنے کی طاقت نہ ہونے کے باوجود کانٹاکوزینوس مزید 30 سال تک میزسٹرا قصبے میں خانقاہ میں مقیم رہا اور اس خانقاہ میں اپنی مشہور تاریخ کی کتاب لکھی۔ اب اپنی لکھی ہوئی کتاب میں کانٹاکوزینوس نے ترکوں کے ساتھ تعاون کے بارے میں اپنا دفاع اس طرح کیا: ہم اپنے اور وحشی ترکوں کے درمیان فرق کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ فوجی تجربے کے لحاظ سے ہم ان سے برتر نہیں ہیں۔ وہ ہتھیاروں، تعداد اور جنگی صلاحیتوں میں ہم سے آگے نکل گئے۔ وہ فوج میں بلا معاوضہ رضاکاروں کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ ہماری باقی ماندہ زمینوں پر قبضہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، جس طرح ان کے پاس اناطولیہ اور یورپ میں ہم سے وسیع زمینیں ہیں۔ انہوں نے اپنی فتح میں اب تک جو کامیابی آسانی سے حاصل کی ہے، وہ انہیں یہ امید دلاتی ہے۔ اس وجہ سے میں ان کے ساتھ امن برقرار رکھنے کی سفارش کرتا ہوں۔ مستقبل میں خزانہ جمع کر کے اور فوج اور بحریہ بنا کر جوابی حملہ کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ نہ صرف اورحان کے خلاف بلکہ ایشیا کے تمام ترکوں کے خلاف بھی لڑنا ضروری ہوگا۔ ان کے مذہب میں موت شہادت، آخرت میں ابدی خوشی ہے۔ رومیلی میں سلیمان پاشا اور اس کے وفد کی فتوحات مغرب میں ہیرا بولو اور مشرق میں کورلو تک پھیلی ہوئی تھی۔ تھریس کے علاقے میں عثمانیوں کی مستقل آباد کاری کے بعد مشرق میں روم اور پاپسی کے درمیان سنجیدہ مذاکرات کا آغاز کیا۔ جب پاپسی کو معلوم ہوا کہ روم کے ساتھ مل کر ترکوں کو تھریس سے نہیں نکال سکتے، تو انہوں نے بادشاہ اسٹیفن دوسن کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ سربیائی سلطنت، جو اس وقت بلقان میں سب سے بڑی طاقت تھی، اس کا مقصد مشرقی روم پر قبضہ کر کے عظیم رومی شہنشاہوں کا جانشین بننا تھا۔ دوسن تھریس میں آباد ترکوں کو ختم کرنے اور استنبول پر قبضہ کرنے کے لیے ایک مہم کی تیاری کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سربیا کی بادشاہت، جو اپنی تاریخ کے سب سے مضبوط دور کا سامنا کر رہی تھی، استنبول پر قبضہ کر لے اور رومیلیا سے ترکوں کو نکال باہر کر دے۔ تاہم مہم کی تیاریوں کے دوران اسٹیفن دوسن کی اچانک موت ہو گئی۔ سربیا کے بادشاہ دوسن کی موت کے ساتھ ہی اس کا ملک تھوڑے ہی عرصے میں ٹوٹ گیا۔ اس طرح عثمانیوں کے سامنے رومیلیا پر قائم رہنے کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔ ہر وقت عثمانیوں کے حق میں ہوا چل رہی تھی۔ چونکہ یہ سب کافی نہیں تھے، رومیلیا میں طاعون کی ایک بڑی وبا شروع ہو گئی۔ موسم پہلے سے زیادہ سرد تھا۔ اس وجہ سے اس خطے میں رہنے والے یونانیوں نے ایک ایک کر کے شہروں کو چھوڑنا شروع
کر دیا اور زندہ رہنے کے لیے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ یونانیوں سے خالی ہونے والے شہر ترکوں اور مسلمانوں سے بھر گئے۔ گویا وقت اور زمین اسلام کے لیے رومیلیا کے دروازے کھول رہی ہے اور مسلمانوں کو یہاں بلا رہی ہے۔ ان میں سے ایک موقع پر جب ترکوں نے رومیلیا کی طرف ہجرت کرنا شروع کی تو رومیلیا کے فاتح غازی سلیمان پاشا نے اپنے سپاہیوں سے مندرجہ ذیل الفاظ کہے: ہم نے جو غیر معمولی کام دیکھے ہیں، جو ناقابل یقین اقدامات ہم نے کیے ہیں، ہماری فوج کی قیادت کی ہے جس نے اب تک فتوحات کی رہنمائی کی ہے نئے ممالک کو فتح کرنے میں۔ یہ فتوحات دراصل اللہ کی مدد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے سوا کچھ نہیں، ورنہ اتنے کم وقت میں اتنی کم تعداد میں فوجیوں کے ساتھ اتنا کچھ کرنا آسان نہیں۔ جو فتوحات وقوع پذیر ہوئیں وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہیں۔ پختہ ایمان رکھنے والوں کو جہاد کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے اور رہنمائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ زندگی ہر ایک کے لیے ایک سپرد لباس ہے۔ اگر موت کا دن آ جائے اور قسمت کی بے رحم تلوار میری زندگی کی لکیر کو کاٹ دے تو دین کے دشمنوں سے منہ نہ موڑو اور کافروں سے بچو۔ آپ اپنی صفوں کو منظم نہیں کر سکتے اور اپنے راستے میں آنے والی مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ہم میں اس شخص کی روح سے وابستہ ہو کر آپ کے مخالفین کا مقابلہ کرنے میں صبر اور برداشت کا فقدان ہے جو انبیاء کا سردار ہے۔ ان الفاظ کے کچھ ہی عرصے بعد غازی سلیمان پاشا رومیلیا میں خدا کی رحمت حاصل کر گئے۔ سلیمان پاشا کی وفات کا وفد اپنے سپاہیوں سے بہت پریشان تھا۔ یہ الفاظ اس نے مرنے سے پہلے کہے تھے، وہ عثمانی سپاہیوں کا نعرہ بن گئے۔ اس کی موت کی خبر پورے سلطنت عثمانیہ میں سنی گئی اور لوگ اس سے بہت غمگین تھے۔ اس کی فتوحات بہت مشہور ہو گئی اور ایک زبان سے دوسری زبان میں پھیل۔ معزز سامعین، سلیمان پاشا کی موت سے اورحان غازی کے دل پر گہرا صدمہ لگا، کیونکہ وہ اورحان غازی کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ فوج کے سپہ سالار بھی تھے اور اورحان غازی خود بھی بستر مرگ پر تھے۔ سلیمان پاشا کی موت کے کچھ دنوں کے بعد اورحان غازی بھی انتقال کر گئے۔ معزز سامعین، اورحان غازی نے 1326 سے 1359 تک حکومت کی۔ اس نے زیادہ تر مغربی اناطولیہ کو سلطنت عثمانیہ سے منسلک کیا، جبکہ ترک فوجیں اس کے دور میں پہلی بار یورپ میں داخل ہوئی جب اس کے بیٹے سلیمان پاشا نے کیلی پولی پر 1354 میں قبضہ کیا۔ اورحان غازی کا انتقال 1360 یا 1362 عیسوی میں بورسا شہر میں ہوا اور وہیں اپنے والد عثمان غازی کے پاس مدفون ہوئے۔ آپ نے 75 سال کی عمر پائی اور 30 سال عظیم سلطنت پر حکمرانی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔